بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ انسانی معاشرت کی بنیادوں میں ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے نے باپ کے مقام مرتبے کو نہایت بلند و بالا درجہ عطا کی ہے اور والدین کے حقوق و فرائض کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں باپ کی حیثیت اور اس کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے اسلام نے اس کی عظمت کو واضح کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی عظمت کو کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، جن میں باپ کا ذکر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی اور اس کی ماں نے اس ضعف پر ضعف برداشت کرتے ہوئے اٹھایا اور اس کا دودھ چڑھانا 2 سال میں ہے، اس لیے میرے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کی بھی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ والدین کے حقوق اللہ کے حقوق کے فوراً بعد آتے ہیں۔ اگرچہ یہاں والدہ کی مشقت کا ذکر زیادہ ہے، لیکن والد کی ذمہ داریوں اور قربانیوں کو بھی برابر اہمیت دی گئی ہے۔ والد کی حیثیت ایک نگہبان اور سرپرست کی ہے، جو اپنی اولاد کی تعلیم، تربیت اور کفالت کے لیے اپنی زندگی کا بڑا حصہ قربان کر دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق پر بہت زور دیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، پس اگر تو چاہے تو اسے محفوظ رکھ یا اسے ضائع کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا احترام اور اس کی خدمت جنت کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ثواب دیتی ہے۔ اسلام میں باپ کی ذمہ داریوں کو نہایت اہمیت دی گئی ہے۔ ایک باپ کی حیثیت ایک قوام اور نگہبان کی ہے، جو اپنی اولاد کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی تربیت کرتا ہے۔ اس میں ہمیشہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہے، جیسا کہ ان کی خوراک، لباس اور رہائش فراہم کرنا۔ اسلام میں علم حاصل کرنا فرض ہے، اور باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی علم سے آراستہ کرے۔ باپ کو اپنے عمل اور کردار کے ذریعے اپنی اولاد کے لیے ایک مثال بننا چاہیے۔ اگرچہ باپ کا کردار زیادہ تر سختی اور نظم و ضبط قائم رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن شفقت اور محبت کے ذریعے بھی اولاد کو گمراہی سے بچانا جا سکتا ہے۔ اولاد پر باپ کے حقوق اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ ان میں سب سے اہم ان کا احترام اور فرما برداری ہے۔ قرآن و حدیث میں والدین کی نافرمانی کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے والد کی رضامندی اور خوشی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ والد کی خدمت کرنا، ان کے مالی مدد کرنا اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا بھی اولاد کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق باپ کی دعا اولاد کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کی دعا اولاد کی کامیابی اور خوشحالی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کی رضامندی حاصل کرے اور ان کی خدمت کرے، تاکہ ان کی دعاؤں سے فیض یاب ہو سکے۔ جدید دور میں باپ کا کردار پہلے کے مقابلے میں مزید اہم ہو گیا ہے۔ موجودہ دور کے چیلنج، جیسے کہ اخلاق کی بگاڑ، دینی بے راہ روی اور ٹیکنالوجی کی غلط استعمال کے پیش نظر، باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نہ صرف مادی ضرورت پوری کرے بلکہ ان کی دینی تربیت کا بھی خاص خیال رکھے۔ اسلام کی روشنی میں باپ کی حیثیت ایک عظیم اور محترم رشتہ ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور ان کی بہتر تربیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے۔ باپ کے مقام کو پہچاننا اور اس کے حقوق ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہر روز ایسی دینی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔